آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی محبت مانگتے ہیں تو اس چیز کی جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اور دنیا کی ہر پسندیدہ چیز کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا اور عرض کے ساتھ مانگتے ہیں کہ یہ مجھے دین میں بھی بڑھائے اور خدا تعالیٰ کی محبت میں بھی بڑھائے۔ بس بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پیروں فقیروں کی قبروں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے پیارے تھے، اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، ان لوگوں کو تم استعمال کرتے ہو۔ پھر بتوں کو بعض لوگ جو کرتے ہیں ان کے بھی یہی بہانے ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اور بالکل غلط نظریات ہیں۔ تو یہ دعا اگر وہ پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کے اگر کرتے ہیں، اگر وہ شرک سے پاک ہیں، تو دعا کرنے والے کو ان فقیروں کی زندگی پر غور کرتے ہوئے اگر وہ حقیقت میں نیک تھے تو خدا تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنانے والی ہونی چاہیے یہ دعائیں، نہ یہ کہ انہیں خدا تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا کر کے یہ کہنے لگ جائیں کہ اس فقیر نے ہمیں اولاد دی تھی، اور اس وجہ سے پھر غیر مسلموں کو بھی اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تربیت کا اس قدر خیال تھا، قیام توحید کا اس قدر خیال فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ معمولی ریا بھی شرک ہے، عبادت میں بھی اگر تم ریا دکھاتے ہو، نمازیں پڑھتے ہوئے ریا دکھاتے ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شرک سے بچو، یہ چونٹی کے پاؤں سے جو نشان ہوتے ہیں پڑ جاتے ہیں نرم زمین پر، اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صحابہ نے اس پر عرض کیا کہ کس طرح بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کر کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک بما لا نعلم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے شریک ٹھہرائیں، اور لا علمی میں ایسا کرنے سے ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ بس آپ نے تو ایک مسلمان کو شرک سے بچنے کی ہمیشہ تلقین فرمائی ہے، اور اس کے لیے یہی کہا اور ہمیشہ کہا کہ میں تو انسان ہوں، ایک عاجز انسان ہوں، کوئی خوف زدہ ہو رہا ہے آپ سے تو فرماتے ہیں کہ میں تو ایک معمولی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے نے بھی آپ سے یہی اعلان کروایا کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس لیے یہ بات تو بہرحال اس ہندو نے غلط لکھی کہ تم نے نعوذ باللہ خدا بنا لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خدا بنایا ہوا ہے تو، یا کرشن وغیرہ کا بڑا مقام ہم نے دیا خدا کا۔ لیکن یہ بات اس کی صحیح ہے کہ قبروں کو تم نے خدا کا مقام دے دیا۔ بس مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ توحید کے علم برداروں پر شرک کا الزام لگ رہا ہے۔ اس الزام کو عام مسلمان تو دور نہیں کر سکتے، لیکن ایک احمدی مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی حالتوں میں اور اپنے عملوں میں تبدیلی پیدا کریں، اپنی عبادتوں کو ایسا بنائیں کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہماری عبادتوں میں بھی نظر آنے لگے، ہمارے عملوں میں بھی نظر آنے لگے۔ دنیا کو بتائیں کہ قیام توحید کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی یہ قیام توحید اب ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کی بھی کیونکہ حالت بگڑ گئی ہے، اس لیے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق ہیں، آپ کی جماعت میں شامل ہو کر ہی توحید کے قیام کا حقیقی رنگ میں حق ادا ہو سکتا ہے۔ بس جب یہ احمدی کی ذمہ داری ہے، اور شرائط بیعت کی پہلی شرط بھی یہ ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے آقا کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے توحید کے قیام کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں کس قدر احتیاط سے ہر قسم کے باریک شرک سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں رسالہ الوصیت میں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ بس یہ ایک احمدی کے فرائض میں داخل ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس منشا کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو سمجھنے والے ہوں، زمانے کے امام کا معین و مددگار بنیں، اپنے ہر قول و فعل سے توحید کے قیام کی کوشش کریں، صرف مسلمانوں کو نہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بھی توحید کے پیغام کے ذریعے دین واحد پر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو طریق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ نرمی بھی ہو تمہاری باتوں میں اور اخلاق کا عمدہ مظاہرہ بھی ہو، خود لوگ تمہاری اخلاق دیکھیں اور توجہ کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعاؤں پر زور دو۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض بدعات جب رائج ہو جائیں تو اصل تعلیم سے دور لے جاتی ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اصل تعلیم انسان بھول جاتا ہے، اور یہ بدعات پھر بعض دفعہ کیا کہ اکثر یا دین کو بگاڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا کر دیتی ہیں۔ تمام سابقہ دین اپنی اصلی حالت کو اس لیے کھو بیٹھے کہ ان میں نئی نئی بدعات زمانے کے ساتھ ساتھ راہ پاتی گئیں، اور پھر ان کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ آیا، اور آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ اسلام نے ہی تا قیامت اپنی اصل حالت میں قائم رہنا تھا، اور جس نے آنا تھا وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے تمام قسم کی بدعات کو اور دین میں غلط رسم و رواج کو جو راہ پا گئے تھے ان کو دور فرمانا تھا حقیقی تعلیم کے ذریعے سے۔ کہ جیسا میں نے بتایا کہ ان بدعات میں بھی بعض مسلمانوں کے غلط یہ بدعات مسلمانوں میں غلط طور پر آپ آ گئی ہیں اور بعض بدعات ایسی ہیں اور غلط طرز عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے شرک بھی داخل ہو گیا ہے، نہ صرف مخفی شرک بلکہ ظاہری شرک بھی بعض جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس زمانے کے امام کو بھیج کر اس شرک اور بدعت سے اسلام کو محفوظ کرنے کے سامان بہم پہنچا دیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفوظ رہے گا۔ انہی بدعات
جو اسلام میں راہ پا گئی ہیں، مسلمانوں میں راہ پا گئی ہیں، اور غلط طریقے جو ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا طریق بیان ہی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا۔ آج کل فقراء نے کئی بدعتیں نکال لی ہیں۔ یہ چلے اور ورد وظائف جو انہوں نے رائج کر لیے ہیں ہمیں ناپسند ہیں۔ اصل طریق اسلام قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا، اور نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور دعائیں توجہ اور انابت اللہ سے کرتے رہنا۔ بس نماز ہی ایسی چیز ہے جو معراج کے مراتب تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یعنی نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ بس عام بدعات تو ایک طرف، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بعض وظائف وغیرہ کو کرنے پر اور ان وظائف کو زور دینے پر اور زور دینے والوں کے عمل کو بھی بدعت کرنے والا قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے اصل چیز جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ نماز جو اصل عبادت ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور ورد و وظائف پر زور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ایک شیطانی عملوں میں سے ایک عمل بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے کہ ان کی ہمشیرہ جو بہت نیک تھی، نمازیں پڑھنے والی، تہجد گزار، دوسرے نوافل پر زور دینے والی، انہوں نے بعض مجلسوں میں جا کر یا متاثر ہو کر لوگوں سے ورد اور ذکر اور وظائف کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کر دی، اس طرف زیادہ مائل ہو گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو نوافل تھے دن کے وہ چھوڑ دیے۔ ان بزرگ کو شک پڑا تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کی جگہ میں ورد اور وظائف کر لیتی ہوں۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ غلط طریق ہے، لیکن بہرحال نہیں سمجھی، انہوں نے کہا میں ٹھیک کرتی ہوں۔ آہستہ آہستہ تہجد کی نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی، اس کی جگہ بھی ذکر شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ذکر تم کر رہی ہو تمہیں شیطان برگلا رہا ہے، اس لیے بچو، یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس سے بچنا ہے تو لاہور پڑھا کرو، تم بچ جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد بزرگ خاتون کو احساس ہوا کہ فرض نمازوں کی طرف بھی میری بے رغبتی ہو رہی ہے، تو خود پھر ان کو احساس پیدا ہوا، پھر انہوں نے لاہور پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، شیطان سے بچنے کے لیے۔ پھر ان کی آہستہ آہستہ نمازوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی، وہ انہماک پیدا ہوا، پھر تہجد کی طرف توجہ پیدا ہوئی، پھر نوافل کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ تو بعض دفعہ انسان کو بعض باتوں کا پوری طرح علم نہیں ہوتا، اور سمجھ لیتا ہے کہ جو بعض نیکیاں میں کر رہا ہوں یہ نیکیاں ان کو کرنے کا بڑا فائدہ ہے، اور ذکر کرنے سے یا ورد وظائف کرنے سے بڑا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ گو بڑی اچھی بات ہے، ذکر کرنا چاہیے، ذکر الہی سے زبان تر رکھنی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں وہ پورے کر کے، جو سنت ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی نوافل کی اور تہجد کی، اس کو کر کے اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں تب ٹھیک ہے۔ لیکن صرف ایک چیز پر زور دینا اور دوسری کو اصل فرائض کو چھوڑ دینا، سنت کو چھوڑ دینا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مجلسیں، ذکر اذکار کی مجلسیں بے شک بڑی پاکیزہ مجلسیں ہیں، لیکن یہ جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر شیطان کی طرف لے جاتی ہیں۔ بس اصل نیکی وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو توحید کے قیام کے لیے اہم ہے۔ بس جب